معصوم نے آج کے دور کے امام زمان عز اللہ جو حقیقی معنی میں وارث عزاداری ہے، انہوں نے ہم اور آپ کو یہ اجازت دی کہ ان کے جد کے پرچہ اعظم بھرائیں اور عزادار مولا حسین۔ عزیزان گرامی قدر، ابتدائی مجلس ہے آج کی ہماری ہے، انشاءاللہ اس عشر اربعین میں کچھ معروضات ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے معصوم کا قول ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا گویا وہ خدا کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ لہذا لازم ہے کہ ہم سب سے پہلے مرحوم سید محبت علی رضوی قبلہ کے جتنے بھی وارث ہیں یہاں پہ، جنہوں نے یہ فرش عزا بچھائے، جنہوں نے ہم اور آپ کو یہ شرف بخشا کہ ہم اور آپ یہاں آئے اور مجلس آبا عبداللہ الحسین سے ان کے فضائل اور ان کے کرامات سے اپنے قلوب کو مزین فرمائیں۔ لہٰذا میں ان کے تمام بھائیوں کا جو اور ان کے یہاں جتنے بھی عادل صاحب ہیں، امیر صاحب ہیں اور آصف صاحب ہیں اور ان کے دیگر جتنے بھی برادران یہاں پہ ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم سب کے لیے یہ فرش عزا بچھائی۔ اور ساتھ ساتھ میں اس عزا خانے میں، یہ واقعی تاریخی عزا خانہ ہے، اس کے اطراف میں موجود جتنے بھی مومنین مومنات یہاں تشریف فرما ہیں، ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس خدا سے یہی دعا ہے کہ آپ اور ہم سب کے اس مختصر سے خدمات کو قبول فرمائیں اور جتنے بھی حاجات شرعی اور اخروی ہے خدا اس کو جلد از جلد بحق ابا عبداللہ حسین مستجاب فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اگر آپ برا نہ سمجھے، سب لوگ یہاں سامنے تشریف لے آئیے گئے، مختصر سی گفتگو انشاءاللہ ہم اور آپ آج کے اس عزا خانے میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو عشر اربعین ہیں، اس میں ہم نے جو عنوان گفتگو انتخاب کیا وہ یہ کہ حسینیت اور مہدویت۔ یہ موضوع شاید ہمارے بزرگوں کے لیے تو ان کے علم میں ہے، وہ سب واقف ہیں، لیکن ہمارے نسل نو جوانوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ حسینیت سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام تعلیمات، وہ تمام معارف، وہ تمام عقائد اور افکار، افعال اور اعمال، وہ آئیڈیولوجیز جو امام حسین سے مربوط ہے۔ حسینیت امام حسین سے لیا ہے، امام حسین کے نام سے حسینیت، یعنی وہ تمام چیزیں جو امام حسین، اصحاب حسین اور تاریخ کربلا اور واقع کربلا سے مربوط ہیں، ان تمام تعلیمات کے اس پیکیج کو ہم کہتے ہیں حسینیت۔ مہدویت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نام سے ماخوذ ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ یعنی وہ تمام تعلیمات، وہ تمام عقائد اور افکار، وہ تمام ٹیچنگز جو امام مہدی سے مربوط ہیں، ان کے قیام سے مربوط ہیں، ان کے حکومت سے مربوط ہیں، ان کے اصحاب و انصار سے مربوط ہیں، ان سب اس پورے پیکیج کو مہدویت کہتے ہیں۔ ہم اور آپ اس عشر محرم میں حسینیت اور مہدویت پر جب گفتگو کرنے آئے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیں گے کہ امام حسین میں اور امام مہدی میں کیا شباہتیں ہیں، امام حسین اور امام مہدی کے اصحاب اور انصار میں کون سی کوالٹیز، کون سی صفات مشترک ہیں، امام حسین کی تحریک کربلا میں اور تحریک امام زمانہ میں کیا مشترکات ہیں، ہم اور آپ سمجھنا چاہیں گے۔ اس لیے کہ امام حسین کے اصحاب اور انصار اور ان کے جو صفات تھی، ان میں جو کردار تھی، اس کو ہم اور آپ آج کے دور میں ہم اور آپ اپنے اندر ایجاد کرنا چاہیں گے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہم اور آپ حقیقی معنی میں امام مہدی کے اصحاب و انصار نہیں ہو سکتے۔ لہذا لازم ہے کہ ہم کربلا کو سمجھیں، تحریک کربلا کو سمجھیں۔ اب یوں سمجھیے کہ تحریک کربلا مقدمہ ہے تحریک امام مہدی کے لیے، کربلا ابتدا ہے انتہا امام مہدی فرمائیں گے۔ لہذا جب تک ہم کربلا والوں سے
ان کے کردار، ان کے رفتار، ان کی امام شناسی، ان کی بصیرت، ان کی وفاداری، ان کے وقت کے امام سے وفاداری اور امام شناسی جو ان میں تھی، اس کو ہم اپنے اندر ایجاد نہیں کریں گے تب تک ہم اور آپ لشکر امام مہدی میں کردار نہیں نبھا سکتے۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ موضوع بہت ہی مہم ہے کہ ہم اور آپ آج کے دور میں وقت کے امام کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ کیا واقعاً یہ چیز ممکن ہے یا نہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، جب ہم اور آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ کے جب مطالعے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس پوری زمین پر جب سے انسان نے زندگی کی تب سے حق اور باطل، خیر اور شر، سعادت اور شقاوت، علم اور جہل، نور اور تاریکی کی لڑائی رہی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے تھے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو ہدایت دینا چاہ رہے ہیں۔ لوگ حق کی طرف بلا رہے تھے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باطل کی طرف بلا رہے تھے۔ لہذا تاریخ حضرت آدم ابو البشر سے لے کر آج تک ہم اور آپ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تاریخ کا کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا جہاں حق اور باطل میں جنگ نہ ہو، جہاں سعادت اور شقاوت کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، ضلالت اور ہدایت کے درمیان، لوگوں کے درمیان اس بات پر بحث نہ ہو۔ کوئی ایسا زمانہ نہیں رہا۔ لہذا ہر زمانے میں ہمیشہ حق پرستوں نے، ماضی کے حق پرستوں نے مستقبل کے حق پرستوں کے لیے راستہ ہموار کیا ہے، اور مستقبل کے حق پرست ہمیشہ ماضی کے حق پرستوں کے مشن کو آگے بڑھانے میں مشغول رہے ہیں۔ تو آج کوئی ہم اور آپ سے نہ کہے کہ کربلا کا واقعہ تو سن 61 ہجری میں پیش آیا تھا، 1400 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے، اب بھی آپ اس واقعے کو انجام کیوں دے رہے ہو؟ تو ہم اور آپ ان کو ایک چھوٹا سا جواب یہی دیں گے، یاد رکھیے، ہم کربلا والوں کی یاد منا کر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حق اور باطل کی جنگ اب بھی باقی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر ہم سن 61 ہجری کے واقعات کو، کربلا کو، امام حسین اور اصحاب حسین کے یاد کو مناتے ہیں، ان کے مشن کو، ان کی تحریک کو باقی رکھتے ہیں، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ تو واقعہ گزر چکا ہے، آج کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ امام حسین اور اصحاب حسین نے سن 61 ہجری کے باطل کے مقابلے میں قیام کیا۔ یزید کون تھا؟ امام حسین خود فرماتے ہیں، یزید رجل فاسق فاجر معلن بالفسق، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، فسق و فجور کرنے والا ہے، اور نفس محترمہ کا، بے گناہوں کا قتل کرنے والا ہے۔ امام حسین اور اصحاب حسین نے اس فکر کے مخالفت کی، اس زمانے کے تمام شر کے قوتوں کی مخالفت کی۔ امام حسین آدم سے لے کر خاتم تک کے تمام خیر کے قوتوں کے نمائندہ ہیں، یزید آدم سے لے کر خاتم تک کے تمام شر کے قوتوں کا نمائندہ ہے۔ ایک چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ باقی رہے، محمد رسول اللہ باقی رہے، دین کی باتیں کرنے والے باقی رہیں، عزاخانہ باقی رہیں، مسجدیں آباد رہے، اذانیں ہوتی رہے۔ ایک چاہتا تھا لا الہ الا اللہ مٹ جائے، یزید چاہتا تھا لا الہ الا اللہ مٹ جائے، محمد رسول اللہ مٹ جائے، دین کی باتیں کرنے والے مٹ جائے، عزاخانے ختم ہو جائے، مسجدیں نابود ہو جائے۔ آج 21ویں صدی میں آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کون جیتا ہے، کون ہارا ہے۔ اگر آج عزاخانے باقی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، عزاخانے سجے ہوئے ہیں، اذانیں ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، جوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اتحاد اور اتفاق کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یاد رکھیے محمد رسول اللہ کا نواسہ جیتا ہے، ابو سفیان کا نواسہ ہارا ہے۔ یہ میلاد اور معیار ہے عزیزان گرامی۔ ہم اور آپ جو عزاخانوں کو سجاتے ہیں، اس میں ہدف ہے، مقصد ہے۔ وہ مجالس اعضاء میں خود کو، بچوں کو، اہل و عیال کو لے کر آتے ہیں، اس میں ہدف ہے، بڑا مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ قیام حسینی کو ہم دنیا والوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ لہذا عزیزان ایمان، یہ حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ ہے، لہذا جو بھی حق سے چلا وہ زندہ باد ہے۔
امام حسین اصحاب حسین کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہیں، کل قیامت تک زندہ باد رہیں گے۔ یزید اور یزیدیت کل بھی مردہ باد، آج بھی مردہ باد اور کل قیامت تک مردہ باد رہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام حسین حق پر تھے اور حق ہمیشہ زندہ باد ہے۔ یزید اور یزیدیت باطل پر ہے اور باطل ہمیشہ مردہ باد ہے۔ اب ایک قدم اور آگے چلیے کہ معصوم صرف حق پر ہی نہیں بلکہ خود میلا کے حق ہے۔ رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ۔ اس کے بعد رسول فرماتے ہیں کہ اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی چلے جائے، جس طرف علی مڑ جائے اس طرف حق کو موڑ دے۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا پروردگار علی کو اس طرف موڑ دے جس طرف حق چلا جائے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ بڑا میلاد اور معیار پیغمبر گرامی اسلام نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک میلاد دیا، ایک معیار دیا کہ کیسے پہچانو حق کدھر ہے۔ اگر تم متشوش ہو جائے کہ کون حق ہے کون باطل ہے، کون سی پارٹی حق ہے کون سی پارٹی باطل پہ ہے، کون سی شخصیت حق ہے کون سی شخصیت باطل پہ ہے، تو تم لوگ اس میں میلاد و معیار میں یہ دیکھ لینا کہ جس طرف علی ہے اس طرف تم چلے جانا۔ یہ میلاد و معیار تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ ہم اور آپ آج کے اس دور میں ہیں، ہم اور آپ کا یہی عقیدہ ہے نا کہ معصوم، سارے معصوم ایک ہیں، سب واجب الاحترام ہیں، سب منصوب من اللہ ہیں، سب کو خدا نے انتخاب کیا، سب علم لدنی کے مالک ہیں، سب کی اطاعت ہم سب پر واجب ہیں، یہ ہم مانتے ہیں۔ لہذا پیغمبر گرامی اسلام نے اگر کہا ہے کہ دیکھو پر اللہم ادر الحق، پروردگار حق کو اس طرف موڑ دینا جس طرف علی چلے جائیں، تو رسول اللہ کی مصداق بتا رہے ہیں، لیکن اس کا مفہوم پورے ائمہ اطہار کے لیے ہے کہ اب اور ہم امام حسین کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ لوگ یہ دیکھیں کہ امام حسین کس طرف ہے، امام باقر کے زمانے میں رہنے والوں دیکھیں کہ امام باقر کس طرف ہے، امام صادق کے زمانے والے دیکھیں کہ امام صادق کس طرف ہے۔ اگر ہم اور آپ حق میں متشوش ہوئے، 21ویں صدی کے مسلمان، چاہے مسلمان شیعہ ہو چاہے مسلمان سنی ہو، ہم اور آپ کو اگر واقعی معنی میں آج کی 21ویں صدی میں یہ دیکھنا ہے کہ حق کس طرف ہے، تو رسول اللہ کی اس حدیث کے مصداق کو دیکھیے، امام مہدی کس طرف ہے دیکھیے، جس طرف امام مہدی ہے، جس طرف امام مہدی ہے اس طرف حق ہے۔ تو آج ہم اور آپ کو ریسرچ کی ضرورت ہے، تحقیق کی ضرورت ہے۔ آج ہم اور آپ اس فرش اعضاء پر آتے ہیں، ہمارے جوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ جب اس فرش پہ اعضاء پہ آئے کاپی قلم لے کے آئے، آپ یہاں سے جو علماء جو مقررین خطاب فرماتے ہیں آپ ان کو لکھنے کی کوشش کریں، اس ریسرچ کو رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج ہم اور آپ اگر تحقیق نہیں کریں گے، آج ہم اور آپ اگر بیدار نہیں ہوں گے، ریسرچ نہیں کریں گے، تو ہم اور آپ حق کو نہیں پہچان پائیں گے، اور اگر ہم اور آپ حق کو نہ پہچان پائے تو گمراہ ہونا بہت آسان ہے۔ تو ایسے دور میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تربیت دیں کہ فرش اعضاء پر جائیں تو باوضو آئیں، فرش اعضاء پر جائیں تو جس طرح یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول جاتے وقت دنیاوی تعلیم سیکھنے کے لیے آپ کو اپنی قلم کا اہتمام کرتے ہو، جہاں سے آپ کو دنیا حاصل ہوگی اس کے لیے آپ اتنا اہتمام کرتے ہو، لیکن جہاں سے آپ کی آخرت بنے گی اس کے لیے اتنا اہتمام نہ کریں، جہاں سے آپ کی معنویت، جہاں سے آپ کی نسل پروان چڑھے گی اس کے لیے اتنا اہتمام نہ کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس فرش اعضاء کو تعلیم گاہ بنائیں، درس گاہ بنائیں، یہاں پہ ایسے جید علماء کو بلائیں جو آپ کو نور دیں، علم دیں، اتحاد کی باتیں ہوں، جوڑنے کی باتیں ہوں، اختلاف ختم ہو جائیں، یہاں پہ شیعہ سنی مسلمان آپس میں مل کر رہیں، جوڑنے کی بات کریں۔ بہت ضروری ہے ہمارے فرش اعضاء سے کہ ہم اور آپ اپنے اس داخلی گھر کو بھی صحیح کریں، اور باہر کا، ہم انسانوں کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک گھر یہ ہے یہ اعضاء خانے ہیں، یہ ہمارے داخلی گھر ہیں، ہماری فیملی ہے، اس کو ہم بچاتے ہیں، ایک گھر ہماری یہ حکومت ہے، یہ وطن ہے، یہ ہندوستان ہے، اس وطن کو بھی، اس ہندوستان کو بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ بھی کوئی اختلاف نہ کریں، اس لیے کہ وطن
اگر ہماری جو سب کا وطن ہے، سب کا گھر ہے، یہ تباہ و برباد ہو جائے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر بھی تباہ ہو جائیں گے. تو وطن کی حفاظت بھی ذمہ داری ہے اور داخلی اپنے پرسنل گھر کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اب وطن کی ذمہ داری کے لیے ہم اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے بچے یونیورسٹیز میں اچھی طرح تعلیم حاصل کریں، مختلف جگہوں پہ اچھے اچھے پوسٹ پر جائیں اور ہماری حکومت کی خدمت کریں. اور اس تعلیمی درسگاہ کو اپنے فیملی خاندان کو بہتر بنانے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہمارے بچے آزاد خانے کو علمی درسگاہ بنائیں. جب تک ہم اور آپ اس کو علمی درسگاہ نہیں بنائیں گے تب تک ہم نجات نہیں پا سکتے اس سے. لہٰذا عزیزان گرامی، ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس درسگاہوں کو علمی درسگاہ بنائیں. یہ فرش عزا ہمارے آپ کے لیے تعلیم کی جگہ ہو، یہ ہمارے اور آپ کے لیے لذت دینے کی جگہ نہ ہو، ذہنی سکون لینے کی جگہ نہ ہو، بلکہ یہاں سے ہم فریضہ لیں، ذمہ داری لیں، احساس لیں کہ یہ جو مرحوم سید محبت علی رضوی کے فرزند، ان کے پوتے جو یہ ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں، ایک شخص نے بہت عرصہ پہلے ایک قدم اٹھایا، ایک تحریک چلائی اور آج پورے نیو دہلی میں ہمارے پائے تخت ایک تاریخ بن گئی. ایک انسان نے جو امام حسین کے لیے قدم اٹھاتا ہے، امام حسین اسے اتنی عزت دے دیتا ہے کہ پورے ہندوستان میں ایک نمونہ ہو جاتا ہے. تازیہ کی تاریخ اگر کسی نے بنائی تو ان کے نسلوں نے بنائی ہے. تو آج ان کے نسلوں میں آپ دیکھیں کتنے آزادار ہیں، اور آج یہ جو فرش آزاد بچھائے گئے انہی کی تربیت ہے. ہم اور آپ کو ہمارے بزرگوں سے یہ سیکھنا ہے کہ ہم امام حسین سے جڑے رہیں، وقت کے امام زمان سے جڑے رہیں. ہمارے سوال پڑھنے سب مل جل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. لہٰذا عزیزان گرامی، یہ جو آزاداری ہے، یہ جو فرش آزا ہے، ہمارے بزرگوں کے قربانی ہے. ایسا زمانہ ہوا کرتا تھا کہ تاریخ میں مسلمانوں کو، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، جو بھی محب اہل بیت تھے ان کے لیے زندگی بہت سخت تھی. دیواروں میں چنے جاتے تھے، قتل عام کیے جاتے تھے کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اس زمانے میں ان لوگوں نے اس آزاداری کو، اس سسٹم کو بچایا. گھروں میں چھپ چھپ کر کے اس طرح کے بڑے آزادخانے نہیں ہوا کرتے تھے. اپنے گھروں میں 2 لوگوں میں 3 لوگوں میں، اپنی فیملی میں لوگوں نے اس آزاداری کو بچایا. آج ہم اور آپ اتنی بڑی کثیر تعداد میں آ کر آزاداری مناتے ہیں. آج ہماری حکومت کی طرف سے ہم پہ توجہ ہے کہ انہیں آرامش کے ساتھ آزاداری کرنے دیں، یہ فرش عزا بچھے، یہ امام حسین کا ذکر دونوں لوگوں میں عام ہو. یہ اہتمام آج مسلمان اور غیر مسلمان سب کر رہے ہیں. یہاں تو اتنے ہندو شاعر ہیں جو یہ کہہ گئے کہ ہم حسینی ہیں. یہاں پہ اتنے سکھ مذہب کے لوگ ہیں، یہاں پہ اتنے اہل سنت کے شعراء ہیں، علماء ہیں جو امام حسین کے فضائل بیان کیا کرتے ہیں. یاد حسین ہمارے بزرگوں نے ان لوگوں تک پہنچایا ہے. آج ہماری ذمہ داری ہے، نئی نسل کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے تک پہنچائے. لہٰذا عزیزان گرامی، یہ حق اور باطل، یہ خیر و شر، یہ علم اور جہالت اور یہ نور اور تاریکی کی جنگ ہمیشہ تاریخ میں رہے. لہٰذا ہر انبیاء نے یہ کوشش کی، ہر زمانے کے امام نے، ہر زمانے کے ولی نے، ہر زمانے کے معصوم نے یہ کوشش کی کہ لوگوں کو ہدایت دیں، لوگوں کو علم کی طرف بلائیں، لوگوں کو نور دیں، لوگوں کو جہالت سے روکیں، لوگوں کو اختلافات سے روکیں. لہٰذا یہ سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا، حضرت خاتم النبیین تک پہنچا، اور اس دین کے سلسلے کو، ہدایت کے سلسلے کو جب پیغمبر پہ پہنچے تو پیغمبر گرامی اسلام تک تشریف لائے ہیں، تو اب پیغمبر گرامی اسلام پر دین ختم ہوا ہے. پیغمبر گرامی اسلام ختم الرسل ہے. پیغمبر گرامی اسلام کے بعد اب جدید دین نہیں آئے گا، جدید شریعت نہیں آئے گا. نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب یہ سلسلہ رکا تو آخری نبی نے اہتمام کرنا شروع کر دیا. لہذا آخری نبی نے تنہائیوں میں، جنگ میں، ہر جگہ امام علی کو اپنا جانشین معرفی کیا.
لوگوں سے بتایا دیکھو میرے بعد علی جانشین ہے، علی خلیفہ ہیں، علی امام ہیں، منصب امامت پر فائز کیا. اور آخری حجۃ الوداع کے موقع پر رسول گرامی اسلام نے تمام حاجیوں کو جمع کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. دیکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اس کے بعد جب امام علی کو جانشین اور مولا بنانے کے بعد آیت الہی نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دیکھو آج میں نے تمہارے لیے دین بھی کامل کر دیا، نعمتیں بھی تمام ہو گئی، اور یہ دین اسلام تمہارے لیے دین رہے، اس پہ میں راضی ہوں. اب اے مسلمانوں، دنیا میں 2 ارب اگر مسلمان ہے، اس کے لیے میں اتنا کہنا چاہوں گا قرآن کی اس آیت پر دقت کرے کہ ہمیں نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے. دین کامل ہو چکا ہے، وہی دین محمد ہے، وہی دین اسلام ہے. ان دین عند اللہ الاسلام ہے. اب جب یہ دین کامل ہو چکا ہے تو نیا دین، نیا مذہب تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو رسول کا دین ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو امام کا دین ہے اسے لینے کی کوشش کریں. لہذا امام علی نے جب یہ منصب سنبھالا، یہاں سے نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا. امامت اور نبوت میں فرق کیا ہے؟ امامت اور نبوت میں بہت سے فرق نہیں ہے، بہت کم فرق ہے. نبی بھی خدا چنتا ہے، امام کو بھی خدا چنتا ہے. نبوت بھی خدا کی طرف سے ہے، امامت بھی خدا کی طرف سے ہے. نبی بھی معصوم ہے، امام بھی معصوم ہے، کوئی فرق نہیں ہے. نبی کے پاس بھی علم ہے، امام کے پاس بھی علم ہے. نبی بھی جو کچھ قضاوت کریں گے وہ خدا کے حکم کے مطابق، امام بھی جو کچھ قضاوت کریں گے وہ حکم خدا کے مطابق. بس فرق یہ ہے نبی صاحب دین ہے، جن سے دین آتا ہے، جن سے شریعت آتی ہے. امام محافظ ہے. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. لہذا عزیزان گرامی، امام کا کام ہے کہ دین کی حفاظت کرے، دین محفوظ رکھے. جو دین نبی کا تھا وہی دین رہے. لہذا آپ 61 ہجری کی تاریخ کو دیکھیے، وہاں کیا ہوا؟ یزید نے دین کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا. تو امام حسین نے فرمایا اگر میں خود بھی قربان ہوتا ہوں، میرے اصحاب و انصار بھی قربان ہو جائے، میں دین کو مٹنے نہیں دوں گا، میں رسالت کو مٹنے نہیں دوں گا، میں نبوت کو مٹنے نہیں دوں گا، میں قرآن کو مٹنے نہیں دوں گا. لہذا جو قربانی امام حسین اور اصحاب حسین نے 61 ہجری میں دی تھی، جس کی بنا پر آج ہم اور آپ اہل نماز ہیں، اہل روزہ ہیں، ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس شریعت ہے. تو آج کے دور میں ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ وقت کے امام مہدی کو سمجھیں، ان کے مشن کو سمجھیں، ان کی تحریک کو سمجھیں، اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ جہاں پہ مولا امام مہدی جہاں جہاں جائے ہم اور آپ وہاں جا سکے. لہذا مولا کے ساتھ خود کو تیار کرنے کے لیے ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے عزیزان گرامی. تو یہ دور بے انتہا ضروری ہے کہ ہم کربلا کو سمجھیں. کربلا کو سمجھے بغیر ہم امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اس تحریک کو نہیں سمجھ پائیں گے. ہمارے اور آپ کا یہ زمانہ جو ہے عصر ظہور ہے. یہ وہ دور ہیں جس دور کے لیے معصوم نے فرمایا ایک کاش ہم عصر ظہور میں ہوتے. عزیزان گرامی، یہ عصر ظہور آخری دور بے انتہا خطرناک دور ہے. اس میں ہم اور آپ کو کردار نبھانی ہے. اس میں ہم اور آپ کو حضرت علی اکبر کے کردار نبھانا ہے، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو حبیب ابن مظاہر کے کردار نبھانے ہیں، ہمارے ماں بہنوں کو حضرت زینب و حضرت ام کلثوم کے کردار نبھانی ہے. معمولی جنگ نہیں ہے جو آج ہم اور آپ ہیں. آج بھی ہم اور آپ حالت جنگ میں ہیں. وقت کے امام کس طرح بلا رہے ہیں ہم اور آپ کو پتا ہے. وقت کے امام کے ڈائریکشن کس طرح ہے ہم اور آپ کو پتا ہے. ہم اور آپ نے کبھی اپنے اس فرش عذاب پہ سوچا کہ اگر امام بیٹھے ہیں ہم اور آپ سے پوچھیں میں تیار ہوں. اگر ہم اور آپ سے اگر امام زمان کہے تم تو مجھے صبح و شام پکارتے ہو کہ مولا آپ تشریف لائیے، اگر ایک بار مولا نے کہہ دیا بیٹے میں آ گیا، کیا کام ہے، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کوئی جواب.
کیا ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں مولا میرا یہ کام تھا آپ سے, مجھے یہ علمی پریشانی تھی, مجھے یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا, مجھے فلانا کوشچن ہے مولا, اس کا جواب آپ سے ڈھونڈنا ہے؟ یا ہم اور آپ بالکل غافل ہیں؟ بیدار ہونے کی ضرورت ہے. یہ فرش عزا پر آئے ہیں, ایسے نہیں ہے. گرامی, جب مولا آئیں گے تو کیا ہوگا؟ مولا جب ظہور فرمائیں گے تو اس پوری دنیا پر ایک عادلانہ نظام قائم ہوگا. یعنی پوری کائنات پر یونیورسل گورنمنٹ بنے گی جب مولا امام زمان کا ظہور ہوگا. کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نہ آئے. کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں اذان کی آواز نہ آئے. ہر جگہ امن و امان, ہر جگہ چین و سکون کی فضا عام ہوگی. لوگوں میں اتحاد, سلح و صفا کی باتیں کرنے والے ہوں گے, غریبوں کے سہارے ہوں گے, محتاجوں کی مدد کرنے والے ہوں گے, علم کامل ہوگا, اقتصاد مضبوط ہوگا, حقوق کی ادائیگی ہوگی, سیاست پاک ہوگی, ریاست پر معصوم امام ہوں گے. ایک عادلانہ نظام, لوگ عادل ہوں گے, ایماندار ہوں گے, دیندار ہوں گے. لوگوں کی یہ پہچان ہوگی. ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا, ایک دوسرے پر بھروسہ ہوگا. اتنے اعتماد اور بھروسہ کہ لوگ وجوہات اور حقوق لے کے پھر رہے ہوں گے, کوئی لینے والا نہ ہوگا. اتنی اقتصاد کامل ہوگی. امنیت اتنی ہوگی کہ ایک جوان لڑکی اگر بصرہ سے کوفے کی طرف جائے تو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے والے نہیں. عمرانیات میں اتنی ترقی کریں گے, لوگ سبزیوں پہ گھاس پھوس پر قدم رکھتے ہوئے جائیں گے, گھر سے نکلیں گے اور گھر میں جب واپس آئیں گے تب تک انسان کے پاؤں گرین گھاس پہ ہوں گے. اتنی تعمیراتی کاموں میں ترقی ہوگی. اور لوگوں میں اعتماد, لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے, یقین کریں گے, اور سب کے مقصد زندگی رضا اللہ ہوگی کہ خدا راضی رہے مجھ سے. اور سب کی زبان پر ایک آواز آئے گی, یا صاحب الزمان روحی لک الفدا, مولا ہماری جان آپ تک. اس ایسے زمانے کو, ایسی حکومت کے ہم اور آپ وہاں ہیں. ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مولا جب تشریف لائیں گے ظلم مٹے گا, ناانصافیاں ختم ہوگی, فساد ختم ہوں گے, مایوسیاں ختم ہو جائیں گی. یہ جو پوری دنیا میں آج پوری یونیورسل ڈیزیز کی بات کیا جائے تو پوری دنیا میں سب سے بڑی آج سماجی جو بیماری ہے وہ بھی اعتمادی کی ہے. آج انسان کو انسان سے ڈر لگتا ہے. پوری تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ جتنی درندگی انسانوں نے کی ہے اتنی درندگی کسی درندے جانور نے نہیں. زمانہ جیسا ہے کہ شیر شیر کے ساتھ ہے, بھیڑیا بھیڑیے کے ساتھ ہیں, لیکن انسان انسان کے ساتھ ہے. یہ انسان ہے جس نے جنگ اول میں لاکھوں انسانوں کو مارا. یہ انسان ہے جس نے سیکنڈ وار میں, پوری ورلڈ وار میں کروڑوں انسانوں کا خون بہایا. اتنی درندگی, اتنی وحشت, اتنی فساد کس بنا پر؟ بے اعتمادی کی بنا پر. لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے, جس کی بنا پر ڈپریشن, پریشانیاں ہیں. میں آپ سے گزارش کروں, اگر آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس اس لیے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ڈاکٹر پر اعتماد ہے کہ آپ کا صحیح علاج کریں گے, صحیح دوائیاں تجویز کریں گے, اسی لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اگر آپ کو ڈاکٹر پر یہ اعتماد نہ رہے تو آپ مر جائیں گے لیکن اس کے پاس نہیں جائیں گے. آپ اسکول میں, یونیورسٹی سے اپنے بچوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یونیورسٹی کا پروفیسر, یہ اسکول کا ٹیچر آپ کے بچے کی صحیح تربیت کریں گے. اس لیے آپ اس بچوں کو اسی پروفیسر کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ تعلیم حاصل کریں. اگر آپ کو بھروسہ نہ رہے تو آپ یونیورسٹیوں میں بچوں کو بھیجنا چھوڑ دیں. آپ اتنے کثیر تعداد میں اس فرش اعضاء پر کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو بھروسہ ہے, یقین ہے, جو بھی اس ممبر حسینی پہ آئے گا آپ کو دین کی باتیں, معنویات کی باتیں, اخلاق کی باتیں, عقائد کی باتیں, مولا سے جڑنے کی باتیں کریں گے. اس بھروسے پہ آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہاں سے آپ یہ باتیں نہیں ہو رہی ہے
تو آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا. یہ پوری دنیا اعتماد پر چلتی ہے، لیکن افسوس صدا افسوس آج کی سامراجی دنیا، آج کی جو استعماری دنیا ہے، ہم اور آپ سے امید کو مٹا ہے، نا امید کر رہے ہیں. اور جس بنا پر آج پوری دنیا میں دیکھیں کہ انسان نا امیدی کے شکار ہیں. باپ نا امید ہیں، بیٹا نا امید ہیں، مائیں نا امید ہیں، بہنیں نا امید ہیں، بھائی نا امید ہیں، دوست نا امید ہیں، ہر کوئی نا امیدی کا شکار ہے. اس نا امیدی میں ہر ایک کی زبان سے ایک آواز اٹھ رہی ہے، وہ یہ کہ ہے کوئی جو ہمیں نجات دے. اس وقت ایک قوم ہے جو یہ کہہ رہی ہے ہاں ایک ہے جو اس قوم کو، اس پوری دنیا کو نجات دے سکتے ہیں، وہ فرزند علی و زہرا، وہ مہدی برحق ہے. جب وہ تشریف لائیں گے تو یہ دنیا جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. عزیزان گرامی، لہذا یہ فرش اعضاء پہ جب ہم اور آپ آتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے اس ارادے کے ساتھ آئیں کہ اس کے بعد مجھے کچھ بدلنا ہے. اس عزاخانے سے آنے سے پہلے، اس عزاخانے کے آنے کے بعد میں تبدیلی ہو. میرے اخلاق بدلے، میرے رفتار بدلے، میری سوچ بدلے، میری بھائی بہنوں کے ساتھ جو میری دولت چلتی ہے، جو باتیں چلتی ہے وہ بدلے. ماں باپ کا احترام ہو، بزرگوں کا احترام ہو، بھائیوں کا احترام ہو، بہنوں کا احترام ہو. آج آپ اس فرش اعضاء سے جانے کے بعد آپ کے گھر والے کہیں آج یہ بدل کیا ہے. آج ان کو مجھ سے محبت ہے، آج میرا بیٹا میرا احترام کر رہا ہے، میری بیٹی میری احترام کر رہی ہے. یہ ہر ماں، یہ ہر باپ، یہ ہر بھائی، یہ ہر بہن کہے کہ آج ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے. فرش اعضاء پر آنے کے بعد ہم آپ اور ہم اگر چینج نہیں ہوئے، بدلے نہیں، تو گویا ہم نے کچھ نہیں کیا. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں اگر کوئی گنہگار تم نے دیکھا کہ یہ گنہگار ہے، یہ خطاگار ہے، لیکن وہ اگر فرش اعضاء پر آیا ہے اور فرش اعضاء کے بعد وہ چلا جائے، پھر اس کو خطاگار نہیں کہا. اتنا بڑا مقام ہے فرش اعضاء میں آنے والا. کتنے بھی گنہگار ہوا، اس فرش اعضاء پر آنے کے بعد خود کو گنہگار مت کہو. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کیا پتا اس نے امام حسین سے استغاثہ کیا، مولا یہ گنہگار آپ کے فرش اعضاء پہ آیا ہے، پھر دوبارہ مجھے گناہ نہ کرنے دینا مولا. لہذا اس فرش اعضاء پر آنے کے بعد دعا کریں. ایک دعا یہ کریں کہ مولا مجھے اس فرش اعضاء کا حقدار بنایا ہے نا مولا، ہمیشہ میں اس فرش اعضاء کا حقدار بنوں، میں اس فرش اعضاء کا حصہ بنوں. دوسری دعا یہ کریں کہ مولا جن ماں باپ نے مجھے اس فرش اعضاء پر، جن ماں کی پاک دودھ کی تاثیر میں مجھے اس فرش اعضاء پر آئے، اگر ماں باپ بحیات ہیں تو ان کے طول عمر کے لیے دعا کریں. اگر ماں باپ بحیات نہیں ہے تو ان کے غریق رحمت کے لیے دعا کریں. آج ہم میں اور آپ میں جتنے بھی ہیں ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کے طفیل ہیں. آج فرش اعضاء پہ ہے نا ہمارے ماں باپ کے ہے طفیل. آج ہم اور آپ سے ہمارے ماں باپ، ہمارے مرحومین یہ امید رکھیں گے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے دوست آج میرے لیے دعا کریں گے. تو اس فرش اعضاء پر آئے ہیں، یہ بہترین فرصت ہے کہ اس میں دعا کریں. اپنے لیے دعا کریں، ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو اب محرم سفر گزر چکے ہیں، اب 40 کے ایام ہیں، کہ آپ بھی فرش اعضاء پر نہیں آئے کہ مولا ان کو فرش اعضاء پر. یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. دعا کریں کہ ہم اور آپ با اخلاق رہیں، با ایمان رہیں. یہ دور ایسا دور ہے کہ روایتوں میں ہے کہ ان میں دین کی حفاظت بڑا سخت ہے. دین کی حفاظت ایسا ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ لے کے انسان کتنی دیر تک بیٹھ سکتا ہے. آخر زمان میں انسان دیندار رہنا اتنا سخت ہے جس طرح ہاتھ میں انگارہ لیے بیٹھے. ہر جگہ گناہوں کی فضا ہے، گلیوں میں کوچوں میں انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے کی فضائیں بے انتہا ہے. کمال یہ ہے کہ ایسے میں ہم دین کی حفاظت کریں. ہمارے بہت سے دوست ہیں جو مختلف کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کی کمپنی میں اجازت نہیں ہے، اپنے دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے ہیں. اس ٹائم وہ کچھ منٹ کے لیے مسجد میں یا کہیں جگہ جا کے نماز پڑھتے ہیں. ایک دوست کہہ رہا تھا کہ اب کیا میری یہ نماز صحیح ہے یا نہیں، مجھے کوئی جگہ نہیں ہے پڑھنے کی.
ایک ٹوائلٹ ہے لیکن اس کی فضا تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے، اور اس میں ایک نماز پڑھنے کی جگہ بس اتنی ہے کہ وہاں پہ گیلا نہیں ہے، وہاں پہ گندگی نہیں ہے، مجھے اور کہیں نماز، اگر میں نماز نہ پڑھوں تو پھر میں بالکل نمازی نہیں رہ سکتا، ایسے میں وہی جاتا ہوں، وہاں پہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، کیا میری نماز صحیح ہے؟ جوانوں، آج کے اس دور میں بہت سے با ایمان لوگ اپنے دین کو بچا رہے ہیں ایسے، کیا وہ جو صبح کی نماز کے لیے ماں باپ اٹھا رہے ہیں اٹھتے بھی نہیں ہیں، نمازیں پڑھتے بھی نہیں ہیں، بہترین آفس میں کام کرتے ہیں، نماز کی اجازت ہے وہاں نماز نہ پڑھیں، کیا اس کو اور وہ شخص جس کو سختیوں میں وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ برابر ہے؟ لہذا کمال ہے آج کے اس دور میں جہاں گناہ ہو، جہاں پرآشوب ماحول ہو، اس میں خود کو بچائے رکھیں۔ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان مسلح پہ آتا ہے تو خدا فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ دیکھو اس جوان کے نماز پہ خدا فخر کرتا ہے کہ دیکھو اس جوان کو، یہ گمراہ بھی ہو سکتا تھا، یہ گمراہ دوستوں کے ساتھ مختلف کلب میں بھی ہو سکتا تھا، گناہوں کی مجلس میں بھی جا سکتا تھا، لیکن گیا نہیں، فرش اعضاء پہ مصلی بچھایا، نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، فخر کرتا ہے۔ خدا جس جوان کی نماز پہ، عبادت پہ فخر کرے، وہ کیسی نماز ہوگی، وہ کیسی عزاداری ہوگی، جس عزاداری پہ وقت کے امام کہے میرے جد کے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے اور آپ کی آنکھیں اگر کھلی ہوتی تو آج وقت کے امام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جب مولا قیام کریں گے ہم میں سے ہر ایک کہیں گے مولا ہم ان کو دیکھتے تھے، ہم ان کو پہچانتے تھے، ایک دعا کیجئے مولا سے، مولا اس گنہگار کو، اس خطاگار کو اس دنیا میں دیدار ہو جائے آپ کی۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ انسان جس کو مولا کی دیدار نصیب ہو۔ عزیزوں، مولا حاضر ہیں، ظہور نہیں ہے۔ ہوا یہاں ہے نا، ہوا حاضر ہے لیکن ظہور نہیں، ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ آکسیجن ظہور ہے، ہم لے رہے ہیں، حاضر ہے، ظہور نہیں ہے۔ مولا بھی ایسے ہی ہے، حاضر ہے ہمارے مابین، ہمارے گلیوں میں، ہمارے آس پاس، ہمارے اخلاق کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے رفتار کو دیکھ رہے ہیں، ہماری دینداری کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ریاکاری کو دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں ہم اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ مولا حاضر ہے ہمارے ساتھ، ہماری زندگی میں، ہمارے آفیسز میں، جس جگہوں پہ ہمارے دوستوں کے ساتھ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں مولا حاضر ہے۔ ہم اور آپ دیکھ نہیں رہے، ظہور نہیں ہے، دیکھ نہیں پا رہے، تشخیص نہیں دے پا رہے ہیں۔ لہٰذا آج سے ہم اور آپ ایسی زندگی کریں، اگر مولا میرے ساتھ ہے تو میں ہر کام مولا کے رضایت کے مطابق کروں، مولا کو اپنے پڑھائی میں شامل کروں، اپنی عبادت میں شامل کروں، اپنی نیاز میں شامل کروں، اپنے مجالس میں شامل کروں، اپنی فیملی میں شامل کروں، اور ہمیشہ جب میں اپنے گھر والوں کے لیے صدقہ نکالتا ہوں مولا کی حفاظت کے لیے بھی صدقہ ہے۔ یہ فرض اعضاء ہے عزیزوں، یہاں سے ہم اور آپ کو تھوڑا سا بدل کے جانا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس فرش اعضاء پہ آنے کے بعد نہ بدلے تو مولا حسین سے رو رو کر یہ استغاثہ کیجئے، مولا میں کیوں بدل نہیں رہا ہوں، مولا مجھے بدل دیجئے۔ کیونکہ بہت سے ایسے با ایمان لوگ تھے جو امام حسین کو نہیں دیکھے، معصومین کو نہیں دیکھے، ان کے ذریعے پہ گئے، ان کے بارگاہ میں گئے، جانے کے بعد اتنا روئے کہ ان کو جو بھی شفا تھی وہ مل گئی۔ علماء فرماتے ہیں یہ فرش اعضاء جو ہے قبۃ الحسین کے مانند ہے، یہاں پہ جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ مستجاب ہوتی ہے۔ لہذا عزیزوں، یہاں پہ مولا کے لیے دعا کریں، مولا امام زمان کے لیے دعا کریں، مولا کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ کب تک ہم اور آپ تنہا رہیں گے؟ کب تک ہم اور آپ اس طرح لابارس رہیں گے؟ کب تک ہم اور آپ بیراہ رہیں گے؟ مولا کے ظہور کے لیے تیار ہو جائیں، خود کو بھی تیار کریں اور مولا کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ جب مولا آئیں گے تو ہم اور آپ سینہ چوڑا ہو کے کہہ سکے ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا کے اصحاب و انصار ہیں۔ وقت کے امام سے دعا کرے، یا مولا یا ابن الحسن، مولا ہم گنہگار ہیں، ہم خطاگار ہیں، ہم سے بہت سی گناہیں سرزد ہوتی ہے مولا، لیکن مولا آپ بھی فرش اعضاء سے جڑے ہوئے ہیں، اب بھی آپ کی جد سے جڑے ہوئے ہیں،
مولا ہمیں معلوم ہے آپ کی جد سے بہت محبت کیا کرتے ہیں، آپ مولا کے غم میں خون کے آنسو آتے ہیں، مولا کچھ گنہگار سے تو آنسو بھی باہر نہیں آتا۔ عزاداران مظلوم کربلا فرش عذاب پر آئے ہو، رونا نہ بھی آئے تو رونے والی صورت بنا لو، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین پر رونے اور رونے والی صورت بنانے میں بھی ثواب ہے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم میرے جد حسین پر رونے آؤ تو ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں کریل جوان کے جنازے پہ روتی۔ حجرکم علی اللہ عزاداران مظلوم کربلا، مولا امام حسن فرماتے لا یوم قیام یا ابا عبداللہ، مولا حسین پہ جو مصیبت آئی وہ مصیبت کسی بنائی، مولا حسین پر صرف انسانوں نے آنسو نہ بہایا، آسمان اور زمین کے درمیان جتنے بھی موجودات ہیں مولا حسین پر روتے۔ حجرکم علی اللہ عزاداران مظلوم کربلا، مولا حسین کی مصیبت واقعہ عظیم مصیبت ہے، مولا حسین زور عاشور تمام شہداء کے جنازے کو اٹھا چکے، قاسم کے تمام لاشیں کو اٹھا چکے، ابوالفضل عباس کے قلم شدہ بازو کو اٹھا چکے، علی اکبر کے سینے سے برش نکال چکے، علی اصغر کے لیے ننھی سے قبر کھود چکے، لاشوں پہ لاش لا چکے، بس ہے حسین پر۔ شاعر کہتا ہے تیروں پہ تیر کھا چکے، بس ہے حسین پر، زخموں پہ زخم کھا چکے، بس ہے حسین پر، لاشوں پہ لاش لا چکے، بس ہے حسین پر، ہم تجھ کو مار چکے، بس ہے حسین پر۔ حجرکم علی اللہ لاشوں پہ لاش لا چکے، بس ہے حسین پر، ہم تم کو آزما چکے، بس ہے حسین پر، سر کو جھکا دو خنجر بھی داد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے۔ حجرکم علی اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم عبداللہ حسین کے، مولا حسین آخری وقت میں جب تمام اہل حرم سجدہ کر رہے ہیں، مولا نے ایسی جنگ کی کہ میں منع کو میں سرا پہ پلٹایا، میں سرا کو قلب لشکر پہ پلٹایا، اتنی جنگ کی مولا نے کہ دشمنوں میں آواز بلند ہوئی، علامات الحفیظ کی آواز بلند ہوئی، آخر کار جب ساری بھاگی ہوئی فوج نے ایک ساتھ مل کر مولا پہ حملہ کیا، مولا کی آواز بلند ہوئی، ہر من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کر، مزید اتنا کہنا تھا، مولا کی آواز غمگان بیمار امام سجاد کی آنکھوں سے ٹکرائی، مولا نے آواز دی بکی اماں میری تلوار کو لائیے، میرے لیے آسا لائیے، حضرت زینب تشریف لائے، بیٹے سجاد کیا ہوا؟
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم عبادت. بس اتنا کہنا تھا جب مولا حسین تشریف لائے امام سجاد کو سینے سے لگایا, فرمایا بیٹے سجاد تمہاری مصیبت تو مجھ سے بھی زیادہ ہے. یہی وجہ ہے جب مدینے میں کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا لوگوں پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہوئی, مولا امام سجاد نے فرمایا الشام الشام الشام, شام میں ہم پر سب سے زیادہ مصیبت ہوئی. شاید مولا نے بتایا ہو پہلی مرتبہ جب شام کہا تو مولا نے شاید بتایا ہو بازار شام, دوسری مرتبہ جب شام کہا تو مولا شاید بتا رہے ہو دربار شام, تیسری مرتبہ جب مولا بتا رہے ہیں شام شاید اس سے مراد زندان شام. ہمارا امام باقر فرماتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ہم نہیں بھلا پائے. میرے بابا اپنی پوری عمر ان سب کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے شہید ہو گئے. امام نے امام سے پوچھا مولا وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کو یاد کر کے امام رویا کرتے تھے. مولا فرماتے ہیں بازار شام ہے جس میں مجمع عام تھا, ہاتھوں میں پتھر تھے, باغیوں کا نعرہ تھا, سیدانیوں میں مرنا چادر تھی. اس مظلومیت کو دیکھ کر مولا سجاد عمر بھر روتے رہے. کہ دوسری جگہ کا اسی بازار شام میں شام کی عورتیں چھت پر پانی لیے کھڑی ہے, گرم پانی, اور نیچے اہل حرم کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ گرم پانی گراتی تھی. بچے تڑپ کر کہتی تھی ماں مجھے بچا لے, ماں ان کے ہاتھ اسے برتن بن دیتے, ارے بچا ہے تو کس سے بچا. اور آخری مصیبت احمد تمام امام سجاد امام باقر فرماتے ہیں اور ایک مصیبت یہ جسے یاد کر کر مولا سجاد ہوتے رہے وہ یہ کہ بازار شام میں سید الساجدین کو زین العابدین کو ہاتھوں میں ہتھ گڑیا, پاؤں میں پیڑیا, گلے میں خاردار تو اور اس جگہ پہ بٹھایا گیا جہاں پہ غلاموں کو بیچنے کے لیے بٹھایا جاتا تھا. ارے مولا امام سجاد سر کو جھکائے بیٹھے تھے کہ کوئی پہچان نہ پائے کہ علی کا پوتا بازار شام میں غلاموں کی جگہ. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسألك الله وندعو ونقسم عليه باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق عبد الله الحسين. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عزاداری کو قبول فرما. پروردگارہ اس جمع میں موجود تمام نوح خان, سوس خان, مرثیہ خان, جتنے بھی عزادار یہاں ہیں پروردگار ان کی جو بھی حاجات ہیں بحق باب اللہ الحسین مستجاب فرما. پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگار ہم سب کو باب اللہ الحسین کے عزاداروں میں شامل فرما. پروردگار اس جمع میں موجود تمام عزاداروں کی جو بھی حاجات ہیں بالخصوص جو صاحب مجلس ہیں ان کی جو بھی حاجات ہیں خدایا بحق باب اللہ الحسین روا فرما. ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے علماء مراجع بالخصوص آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ مکارم شرازی, رہبر معظم اور تمام مراجع اعظام علماء کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ہم سب کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمارے مولا امام زمان کی ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین آج ہمارے محتاج ہیں کہ آج میرا بیٹا, میری بیٹی, میرا بھائی,
میرے لیے دعا کریں گے پروردگار اگر ہم سب مستحق کا ثواب ہو چکے ہیں تو اس میں ہمارے مرحومین کو بھی شامل فرما، نعوذ باللہ عذاب میں ہو تو رہائی فرما، محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، ارواح المؤمنین والمؤمنات نحن سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے ایک عزیز دوست نے اس طرح درخواست کی تھی کہ سب کے لیے دعا کرے، اور بالخصوص سے دوست بیمار ہیں جن کی بینائی بہت انہی ایام میں کچھ دن پہلے ان کی بینائی چلی گئی ہے۔ پروردگار بحق ابا عبداللہ حسین، بحق بیمار کربلا، خدایا تمام بیماران جتنے بھی مریضہ ہیں ان سب کو شفا میں شفا عاجل عنایت فرما، اور بالخصوص جو دوست منظور آپ سب جانتے ہیں ان کو خدایا بحق ابا عبداللہ حسین جلد شفا عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات محمد علی محمد و آل محمد۔